السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، سورۃ البینہ میں اللہ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ، کہا کہ انہیں لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، عبادت کو صرف اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اس آیت میں اللہ نے سارے لوگوں کو عبادت کے اندر اخلاص کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، ان صلاتی و نسکی، میری زندگی اور میری موت سب کے سب اللہ کے لیے ہیں۔ اخلاص یہ دین کی اساس اور بنیاد ہے، عمل کا خلاصہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے وہی عمل اصل ہے جس میں اخلاص پایا گیا۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں کہ عمل کرتے ہوئے آدمی کی نیت اللہ کی رضا، اللہ کا تقرب ہو، دنیا اس کا مقصد نہ ہو، دنیا کی ترقی اس کا مقصد نہ ہو، لوگوں کی تعریف اس کا مقصد نہ ہو، لوگ اس کی قدر کریں مقصد نہ ہو، لوگ اس کے لیے عظمت کا جذبہ رکھیں، یہ اس کی نیت نہ ہو، صرف اللہ کی رضا اس کی نیت ہو۔ اخلاص اگر نہ ہو تو انسان کا عمل بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا، بخاری کہ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے اعمالوں کا دار و مدار اس کی اصل نیت ہوتی ہے۔ نیت ہمیشہ صرف اللہ کے لیے ہو تو وہ عمل قابل قبول ہے، اگر نیت اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر اس کا عمل مردود ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر عمل کرنے والے کو چاہیے کہ عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب مقصود رکھے، اور جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی نیت اللہ کی رضامندی ہو، آخرت میں کامیابی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے، اور دنیا کو اللہ اس کے پاس لاتا ہے ذلیل کر کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کفیل ہو جاتا ہے دنیا اور آخرت میں، وہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اگر آدمی کے اندر نیت پائی جاتی ہے۔ نیت کرنے والا نیت کرتا ہے تو چھوٹا اجر بھی اس کے لیے عظیم بن جاتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں رب عمل صغیر تکبرہ النیہ، کبھی چھوٹا بھی عمل ہوتا ہے لیکن نیت چونکہ صحیح ہوتی ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑا اس کا درجہ ہوتا ہے۔ کبھی انسان بہت بڑے کام کرتا ہے، نیت اس کی نہیں ہوتی تو کچھ اس کے لیے نہیں ہوتا، اس نے اپنے اعمال کو چھوٹا کر لیا اپنی غلط نیت کی وجہ سے۔ لہٰذا نیت کا صحیح ہونا انتہائی ضروری ہے، اور اگر آدمی کی صحیح ہو جاتی ہے تو حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ الا اجرت، آپ نے فرمایا کہ اگر تم کوئی بھی خرچ کرو اللہ کے رضا کے لیے اللہ اس پہ اجر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھانا بھی آدمی کھلاتا ہے اس پر بھی اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے کے لیے گئے آپ نے فرمایا ہم غزوے میں ہیں لیکن بعض مدینہ میں ہمارے ایسے ساتھی ہیں، ایسے اصحاب ہیں جو بیماری کی وجہ سے نہیں آئے، لیکن جہاں ہم لوگ گئے اور جتنا اجر ہم کو ملا ان کو بھی پورا ملا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت تھی کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں سب کچھ کریں لیکن کسی وجہ سے مجبور ہیں۔ تو نیت کی مضبوطی آدمی کو اس قدر اونچا مرتبہ دے دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آدمی کی نیت صحیح ہو تو بیمار بھی ہو جائے، سفر پہ بھی ہو، تو جب صحیح تھا، صحت مند تھا اور جب مقیم تھا تو جتنا اجر اس کو ملتا ہے اتنا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کی نیت درست و صحیح ہے۔ تو میرے بھائیوں، عمل کرتے ہوئے ضروری ہے ہم یاد رکھیں، ہم عمل اس لیے نہیں کر رہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، اس لیے نہیں کر رہے کہ لوگ ہمارے بارے میں برا نہ کہیں، اس لیے نہیں کر رہے کہ لوگ ہمیں منصب دیں، لوگ ہمیں عزت دیں، لوگ ہماری قدر کریں، لوگ ہمارے آگے اور پیچھے ہوں۔ نہیں، اگر ان سب کے لیے ہے تو جان لیں قرآن کی وعید کہ جو لوگ دنیاوی زندگی میں عمل کرتے ہیں دنیا کو چاہنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں دے دیتا ہے، قیامت کے دن وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، قیامت کے دن کوئی اس کا حصہ نہیں ہے۔ اور قرآن نے کہا بد نصیب ہے وہ شخص جو دنیا کو اپنے دین کے عوض لیتا ہے، یہ انسان دنیا کا بدبخت شخص ہے اور بدترین شخص ہے۔ لہٰذا ہر عمل کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اخلاص نہ ہو تو جتنے بھی اعمال ہوں بڑے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مقبول نہیں ہوں گے۔ اسی وجہ سے مشہور حدیث جسے سناتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو جاتے تھے، واقعتاً جو شخص اپنے دل کے اندر اس حدیث کی حقیقت کو رکھے گا یقیناً وہ ڈر جائے گا اللہ سے، اس کے عذاب سے، کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جن لوگوں سے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی ان میں سے صدقہ دینے والا مالدار ہوگا، قرآن سکھانے والا عالم ہوگا، اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا تھا۔ ان لوگوں کو لایا جائے گا، جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم سب یہ کام تیرے لیے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے جھوٹ کہا۔ عالم سے کہا جائے گا تم نے اس لیے دین کا علم سکھایا تھا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، قاری کہیں، اور مالدار سے کہا جائے گا تم نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تمہیں
سخاوت کرنے والا، لوگ تمہیں جواد کہیں، اور اس جو مجاہد ہوگا اس سے کہا جائے گا تم نے اس لیے لڑائی کی تھی کہ لوگ تمہیں طاقتور کہیں، اور دنیا میں سب کہہ دیا گیا آج تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں، اور ان منہ کے بل گھسیٹ کر کے نعوذ باللہ جہنم کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ سخت وعید ہے میرے بھائیوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے زندگی میں اخلاص کو کم کر لیا، اور کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو دعویٰ کر سکے کہ میں مخلص ہوں۔ اللہ ہی دل کی نیتوں کو جانتا ہے۔ مومن کو کوشش کرنی ہے کہ اپنی نیت کی فکر کرے اور دوسروں کی نیت پہ کبھی شک نہ کرے، یہ بھی ضروری ہے۔ اپنے مومن بھائیوں سے حسن ظن رکھیں، نیک عمل کرتا ہوا دیکھیں، کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے تو ہم یہ سوچیں کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، دوسروں پہ شک نہ کریں، لیکن جہاں تک اپنی بات ہے اس میں کوشش کریں ہم اس کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ اور جو لوگ نیتوں کے اندر ریا کو داخل کرتے ہیں، دکھاوے کو داخل کرتے ہیں، اللہ ایسے عمل کو بالکل قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہٰذا عمل میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں کہ عمل ہو تو صرف اس کے لیے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انسان عمل کرتا ہے اور اس میں دوسرے کو شریک کر لیتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا عمل کرتے ہوئے مقصود ہونا چاہیے اللہ کی رضا، اللہ کی مغفرت۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات انسان چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے مصیبتوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے وہ دور ہو جاتا ہے، اور ان گناہوں کو مغفرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال کر دیتا ہے۔ کب؟ جب ان کی نیت قوی ہوتی ہے، نیت اللہ کی رضامندی ہوتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص کو پیدا کریں، اور اخلاص جب ہمارے اندر مضبوط ہو جاتا ہے تو ہم ہر عمل اللہ کے لیے جب کرنے لگتے ہیں تو ہم اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے سلف صالحین نے ہمیشہ اس کی تعلیم دی کہ ہم عمل کریں اللہ کے لیے۔ سلف صالحین ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جو شخص حلاوت ایمان کو پالے، ایمان کی لذتیں پالے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو، اس کے نزدیک لوگوں کی تعریف اور لوگوں کی برائی دونوں ایک درجے میں ہیں۔ لوگ برا کہیں گے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ دین پہ قائم ہے، لوگ اس کی تعریف کریں تو بالکل تکبر نہیں کرتا اگر وہ دین پر قائم ہے۔ لوگوں کی برائی، لوگوں کی تعریف کوئی معنی نہیں رکھتی اگر آپ دین پر قائم ہیں، لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو قابو میں رکھیں۔ بہت سارے لوگ جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، بسا اوقات ریاکاری دل میں آ جاتی ہے، لوگ انہیں برا بھلا کہتے ہیں تو وہ اپنے اعمال کو ان کے لیے کرنے لگتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ نہیں، ہم ان کی تعریف اور ان کی برائی کو ایک درجے میں رکھیں کہ ہمارا عمل صرف اللہ کے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے نیک اعمال اللہ کے لیے کرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اسے جان لیتے ہیں اور ہماری تعریف کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارا مقصد نہ ہو کہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ آج کے دور میں سب سے عظیم ضرورت ہم سب کے لیے ہے، وہ ضرورت ہے اخلاص کی ضرورت، کہ ہمارا صدقہ ہو تو اللہ کے لیے، ہماری نماز ہو اللہ کے لیے، ہمارے روزے ہوں اللہ کے لیے، ہماری تراویح ہو اللہ کے لیے، ہمارے اذکار ہوں اللہ کے لیے، ہماری دعوت و تبلیغ ہو اللہ کے لیے، دوسری چیزیں ہمارا مقصد نہ ہوں۔ اگر ایسی چیزیں داخل ہو گئیں تو پھر ہمیں اپنے اخلاص کا مراجعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے اصحاب کو اسی چیز کی تعلیم دی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے جب رمضان کا ذکر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، ایمان جب کہہ دیا گیا اور پھر کہا ہے کہ اجر کی امید میں، یعنی مقصود ہے کہ اخلاص کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتا، وہاں پر بھی آپ نے فرمایا کہ جو مومن کی جنازے میں آتا ایمان واحتسابا، وہاں پر بھی آپ نے فرمایا۔ تو یہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو تو ہم یقیناً اللہ کے مقرب ترین بندے بن جائیں گے۔ اور اخلاص جب ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو جائے گا تو ہم دنیاوی زینت کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، بلکہ ہمارا مقصد اللہ کی رضامندی ہوگی۔ دنیاوی آفتیں، دنیاوی خوشحالیاں اس پہ اثر انداز نہیں ہوں گی۔ اسی وجہ سے سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں ہے، وہ کہتے ہیں وہ دجلہ کے کنارے بیٹھ کر سوکھی روٹیاں پانی میں ڈبو کر کے کھاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لوگ اگر جان لیں، بادشاہ اگر جان لیں کہ ہمارے دل میں اللہ نے کتنا اطمینان رکھا ہے تو اس کو پانے کے لیے وہ تلواروں سے ہم سے لڑائی کریں گے۔ اس قدر عظیم نعمت ہے۔ جو مخلص ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، وہ بالکل مطمئن ہوتا ہے کہ اس کا عمل اللہ کے لیے وہی بدلہ دینے والا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اہل علم نے کہا کہ جو لوگ جن کی تعریف کی گئی سورۃ الدہر میں کہ کھلاتے ہیں لوگوں سے کچھ بدلہ کی امید نہیں رکھتے، کہا کہ بعض اہل علم نے کہا کہ وہ ان سے یہ بھی تک نہیں کہتے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے۔
اس قدر اخلاص ہوتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اس آیت کے ضمن میں داخل ہونے والے لوگ اس سامنے والوں سے نہ تعریف چاہتے، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہتے کہ دعا کرو۔ وہ خود دعا کرتے تو اچھی بات ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کا بہترین بدلہ اس کو ملے گا، لیکن ان کے اخلاص کی قوت کی وجہ سے وہ سامنے والے سے دعا کی درخواست بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ کھلا رہے ہیں صرف اللہ کے لیے، وہ دے رہے ہیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ عظیم اخلاص کی دلیل ہے کہ ہمارا عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے، رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودگی کے لیے ہو۔ اور وہیں پر میرے بھائیوں، یہ جو اخلاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے، کہ جو ہمارا عمل ہو اگرچہ کہ کم ہو لیکن اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ بہت زیادہ عمل کریں لیکن اس کے اندر اخلاص نہ ہو تو ہمارے لیے فائدہ مند چیز نہ ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ ہمارا عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ وہیں پر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ریاکاری کے ڈر سے عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ اہل علم نے کہا یہ بھی ریاکاری ہے کہ آپ کسی کی وجہ سے عمل چھوڑ دیں، نہیں، آپ کو لگ رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں چھپ کر کے کریں، لیکن لوگوں کی وجہ سے عمل نہ چھوڑیں، عمل کریں اور شیطان سے مجاہدہ کریں۔ شیطان اگر وسوسے ڈال رہا ہے تو شیطان سے لڑیں اور اپنے دل کے اندر اخلاص کو باقی رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ مومن مخلص ہونا چاہتا ہے، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، آزمائشیں ہو رہی ہیں، صبر کرے، اس پر بھی انشاءاللہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر نصیب ہوگا۔ اہل علم کہتے ہیں، ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں، ما صدق اللہ عبدا احب الشہرہ، کہا کہ وہ کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتا جو شہرت چاہتا ہو لوگوں سے، جو چاہتا ہو مشہور ہو جانا، جو چاہتا لوگ اسے جانے، کہا کبھی بھی وہ اپنی نیت میں صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہ اس لیے ہے کہ بہت سارے مرتبہ انسان عمل کرتا ہے اور اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کو جان لیں، لوگ اس کو پہچان لیں اور لوگ اس کی عزت کرنے لگے، نہیں، بلکہ اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہو۔ اور اخلاص ہمارے دلوں کے اندر اگر ہوتا ہے تو پھر ہم سامنے والے کے عمل کی بھی قدر کرتے ہیں۔ ہم جو کرنا چاہتے ہیں اگر ہم نہیں کر پائے، سامنے والا کر رہا، ہمیں خوشی ہوگی اس سے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو انسان اندر ہی اندر تکلیف محسوس کرے گا کہ میں کیوں ایسا مشہور نہیں ہوا، یا میرے عمل کو کیوں لوگوں نے نہیں دیکھا، ایسا انسان محسوس کرے گا۔ لیکن اگر مخلص ہو تو خوشی ہوگی کہ سامنے والا بھائی اس کام کو انجام دے رہا ہے، مقصود یہ ہو کہ نیک اعمال ہوں، اچھے کام ہوں، اللہ کے دین کی تبلیغ ہو۔ اور وہیں پر اخلاص کے سلسلے میں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ دوسروں کی نیتوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ فلاں اور فلاں اس لیے کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی دوسروں کی نیتوں پہ شک نہ کریں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے۔ بعض سلف نے کہا کہ میں نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، میں نے کہا کہ یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، پھر کہتے ہیں کہ میں کئی دنوں تک تہجد کی نماز سے محروم ہو گیا، رات میں اٹھ نہیں پایا، اور کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے اسی گناہ کی سزا ملی کہ میں نے کسی مسلمان کو روتے ہوئے دیکھا اور میں نے کہا کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے۔ تو یہ مومن دوسرے مومن پہ شک نہ کرے، اپنی نیت کو سنبھالتے رہے، اپنی نیت کو ٹٹولتا رہے اور کوشش کرے کہ ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودگی کے لیے ہو۔ اور اخلاص اگر ہوتا ہے انسان کے اعمال، اس میں برکت دی جاتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ جو عمل اخلاص کے ساتھ بھرپور ہوتا ہے، اور جو دکھاوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اما الزبد فیذهب جفاء، کہ جو زبد ہوتا ہے، جو جھاگ ہوتی ہے پانی کے اوپر، اس کو لپیٹ میں لہریں لے لیتی ہیں۔ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو مفید ہوتا ہے واقعتاً اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا علم کے بارے میں کہ من تعلم علما مما يبتغي به وجه اللہ، کہا کہ جو علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کرنے کا مقصد دنیاوی عرض حاصل کرنا ہو، دنیاوی پونجی حاصل کرنا ہو، یہ دوسری روایت میں کہا کہ اس کی وجہ سے وہ جو جانتے نہیں ہیں ان کے اوپر فخر کرے، علماء پہ فخر کرے، کہا یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، آپ نے کہا فہو فی النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس لیے کہ اس نے عمل کیا لیکن اس عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے اجر کی امید نہیں رکھی، بلکہ اس کا مقصد دنیاوی زندگی تھی۔ اور وہیں پر یاد رکھیں کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے عمل کرتے ہیں، تقوی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرقان عطا کرتے ہیں۔ فرقان کیا ہے؟ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ فرقان کیا ہے؟ کہ فرقان اس چیز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان حق و باطل میں فرق کر پائے گا، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ پائے گا کہ وہ کیوں عمل کر رہا ہے، کیا عمل کر رہا ہے۔ یقین جانیے اخلاص کی کمیوں کی وجہ سے ہمارے اندر فرقان نہیں، ہم زندگی گزارتے
کرتے جا رہے ہیں لیکن بھی مقصد واضح نہیں، عمل کر رہے ہیں لیکن اس میں اخلاص نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں اخلاص کے اندر خلل ہے. اس خلل کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اخلاص کو پانے کے لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا والے نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. جنت و جہنم کا مالک اللہ ہے، نفع دینے والا اللہ ہے، نقصان بھی اللہ کے پاس ہے. دنیا والوں کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہر چیز کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، خالق السماوات والارض ہے. لہذا صرف اور صرف اس سے امیدیں رکھو اور دنیاوی زندگی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے گزاریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.